يا وتر الله الموتور ورحمة الله وبركاته صلوات على محمد وآل محمد. محترم سامعین عزاداران سید الشہداء علیہ السلام، آج ہماری یہ 8ویں گفتگو ہے. مسلسل جس عنوان کی ذیل میں گفتگو جاری ہے، الہی خلیفہ اور کرامت انسانی. پروردگار عالم کا خالق کائنات کا شکر بجا لاتے ہیں کہ اس نے ہمیں در اہل بیت سے وابستہ کیا، علی بن ابی طالب کی ولایت سے ہمیں وابستہ کیا، اور یہیں سے میں اپنی گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں. خلیفہ الہی، دیکھیے، کیونکہ ہم ماننے والے ہیں علی بن ابی طالب کے، علی کی ولایت ہے، علی کی محبت ہے. ایک عجیب ذات ہے میرے مولا علی بن ابی طالب کی. علی اس ذات کا نام ہے کہ دنیا میں آپ آدم سے خاتم تک دیکھتے چلے جائیے، جتنے انبیاء گزرے، جتنے اولیاء گزرے، حتیٰ کہ اماموں کے درمیان میں بھی 1,24,000 انبیاء گزرے، 1,24,000 پیغمبر اس دنیا میں آتے گئے، ہدایت کرتے چلے گئے. ہر ایک کو خدا نے خلیفہ الہی بنا کر زمین پر بھیجا. لیکن یہ خلیفہ الہی جس کو علی بن ابی طالب کہا جاتا ہے، اس میرے مولا کا تمام انبیاء کے ساتھ فرق کہاں پر ہے؟ آدم کو بھیجا، نوح کو بھیجا، موسیٰ آئے، عیسیٰ آئے، ابراہیم آئے، الیاس آئے، یوسف آئے. ہر نبی اپنے دور میں آتا گیا. لیکن ذرا مجھے ایمانداری سے بتائیے، 1,24,000 انبیاء کو آپ دیکھ لیجئے اور 12 اماموں کے اندر بھی آپ دیکھ لیجئے، کسی ایک کا نام خدا نے اپنے نام پر نہیں رکھا ہے. واحد علی بن ابی طالب کی ذات ہے کہ علی بن ابی طالب کی ذات ہی وہ ذات ہے، کیونکہ خدا کو معلوم تھا ایک یہ منفرد شخصیت ہے، یہ خلیفہ الہی منفرد خلیفہ الہی ہے، جس کو میں زمین پر بھیج رہا ہوں. اس کا نام بھی اگر میں رکھوں گا تو اپنے نام پر علی رکھوں گا. اپنے نام پر علی رکھا. اور یہاں پر میں، کیونکہ جہاں پر کرامت انسانی کی بات آئے اور وہاں پر ابو طالب کا تذکرہ نہ آئے، یہ ہو نہیں سکتا ہے. یہ جو نام علی میرے مولا کا رکھا گیا، اس کے پیچھے ابو طالب کی محنتیں بھی ہیں. اور یہ ابو طالب اگر نہ کہتے تو یہ نام علی ہم تک نہیں پہنچ سکتا تھا. یہ نام خدا نے رکھا ہے علی بن ابی طالب کا، جو اپنے نام علی سے رکھا ہے. کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ جب میرے مولا علی کی ولادت ہوئی ہے، ولادت جیسے ہوئی، ابو طالب جو ہے وہ پہاڑی پر گئے، جس پہاڑی کو ابو قبیس کہا جاتا تھا. اس پہاڑی پر پہنچے. وہاں پر جا کر اچھا ابو طالب کو کسی نے بتایا نہیں ہے کہ بچہ دنیا میں آ چکا ہے، علی بن ابی طالب پیدا ہو چکے ہیں. پہاڑی پر گئے، اس پہاڑی سے پتھر کو اٹھایا، اس پتھر پر کچھ سطریں لکھی ہیں، کہا کہ پروردگار تیری ذات وہ ذات ہے جو چاند کو روشنی عطا کرنے والی ذات ہے، جو رات کو تاریکی دینے والی ذات ہے. اے میرے اللہ، اے میرے مولا، اس بچے کو تو نے اپنے گھر میں پیدا تو کر دیا ہے، اب اس بچے کا نام بھی تو ہی رکھ دے. یہ پتھر لکھا، پتھر پہ سطریں لکھی، پتھر کو ہوا میں اچھال دیا. یہ پتھر جب اوپر گیا ہے، ایک مرتبہ اس پر جواب لکھا ہوا آیا ہے. اور یہ وہ مقام ہے جہاں پر سب سے پہلے لفظ اہل بیت استعمال ہوا. یہ جب اہل بیت سنتے رہتے ہیں، اہل بیت اہل بیت، یہ اہل بیت کا لفظ سب سے پہلے جو استعمال ہوا ہے، یہ ابو طالب کی وجہ سے استعمال ہوا ہے. جب یہ پتھر اوپر گیا، اس پر جواب لکھا ہوا آیا، یا اہل بیت المصطفى النبی خصصتم بالولد الذکی فإن اسمہ من شامخ العلی علی اشتق من العلی. اہل بیت کے گھر والوں، ابو طالب اور فاطمہ بنت اسد سے خدا خطاب کر رہا ہے. اے فاطمہ بنت اسد، اے ابو طالب، تم دونوں کو میں نے اس پاک و پاکیزہ بچے کی ولادت سے مخصوص کر دیا ہے، اور اس بچے کا نام تمہارے کہنے پر اپنے نام علی سے علی رکھ دیا ہے. علی
بن ابی طالب کا نام واحد خلیفہ الہی ہے جس کا نام خدا نے اپنے نام پر رکھا. اپنے نام علی سے علی کو نکال دیا. عزیزان گرامی، ایک مرتبہ سلمان ہے. علی بن ابی طالب کی ذات عجیب و غریب ذات ہے. متضاد صفات کا مجموعہ ہے میرے مولا کی ذات. متضاد صفات یعنی مخالفت، اپوزٹ صفتیں اگر کسی کے اندر ہو، ایک عادت ہو اس کی مخالفت میں اسی کے اندر وہی عادت ہو تو اسے ہم برا بھلا کہتے ہیں. لیکن علی کی ذات وہ ذات ہے کہ متضاد صفات کا میرا مولا مالک ہے، لیکن وہی متضاد صفات علی بن ابی طالب کے اندر تعریف والی بن جایا کرتی ہیں. یہ وہ ذات علی بن ابی طالب ہے. سلمان ہے میرا مولا ہے. سلمان نے کہا مولا آپ اپنی معرفت مجھے کروائیے. تو جملہ ملتا ہے سلمان کا. جب سلمان نے سوال کیا تو میرے مولا نے جواب دیا تو سلمان نے ہم تک پہنچایا. کہا کہ مولا اپنی معرفت ہمیں کروائیے. جب یہ میرے مولا نے سنا، میرے مولا نے کہا کہ سلمان میرے فضائل تو بہت زیادہ ہیں، لیکن جان لو انا انا فانا، میں ہوں اور میں ہی میں ہوں. اب اس میں نہ جانے کیا راز پوشیدہ تھے، کیا چیز پوشیدہ تھی. میرے مولا کہہ رہے میں ہی میں ہوں، میں ہوں، میں ہی میں ہوں. مولا اس میں کیا بیان کرنا چاہ رہے ہیں؟ میرا دل یہ کہہ رہا ہے کہ میرے مولا نے اس میں بہت سارے فضائل کو بیان کرنا چاہا ہو. بھائی رسول کے بستر پر میں، رسول کی بیٹی کے ساتھ جب ازدواج ہوا میں، کب بدر میں خندق میں خیبر میں کسی کو طلاق کی دھمکی دینے میں معراج پر میں، لوح پر میں، آسمان پر میں. صلوات علی محمد و آل محمد. تو علی کی ذات جو ہے وہ عجیب ذات ہے. علی فضائل میں غنی ہے. میرا مولا فضائل میں غنی ہے. یعنی کیا مقصد؟ دیکھیے کتنے نعرے آپ لگاتے ہیں، کتنا علی کا ذکر کرتے ہیں، علی کا تذکرہ. کتنی دفعہ آپ نے خیبر سنی ہوگی، کتنی مرتبہ آپ نے خندق سنی ہوگی. مختلف علماء آتے ہیں یہاں پر، مختلف ذاکر آتے ہیں، خطبہ یہاں پر آ کر کوئی خیبر سناتا ہے. اچھا خیبر ہے وہی، تبدیل نہیں ہوئی ہے، وہی خیبر ہوتی ہے، وہی خندق ہوتی ہے، وہی بدر کا معاملہ ہوتا ہے. لیکن مجھے بتائیے کبھی آپ کا دل اٹھتایا اس سے؟ کبھی کسی نے کہا ہو کہ بھائی خیبر بند کر دو، خندق بند کر دو، بدر سنانا بند کر دو؟ علی بستر پر سوئے، یہی جملے ہم بار بار دہراتے رہتے ہیں. علی شب ہجرت پیغمبر کے بستر پر سوئے تھے. یہ کتنی مرتبہ آپ سنتے ہیں، لیکن آپ کا دل نہیں اکتاتا ہے. تو مجھے کہنے دیجئے علی فضائل میں غنی ہے. بھائی دنیا میں ہمیں دو ہی چیزیں غنی ملی ہیں، یا قرآن مجید غنی ملا، یا میرا مولا علی بن ابی طالب غنی ملا. ہر کوئی زمانے کا ولی ہو نہیں سکتا، اور مظہر صفات جلی ہو نہیں سکتا. تو مت تول عقل کے میزان میں واعظ. درود پڑھے محمد والے محمد کی ذات پر. ہر کوئی زمانے کا ولی ہو نہیں سکتا، اور مظہر صفات جلی ہو نہیں سکتا. تو مت تول علی کو عقل کے میزان میں واعظ. جو تیری عقل میں آ جائے وہ علی ہو نہیں سکتا. صلوات علی محمد. تو علی بن ابی طالب کی ذات ہی وہ ذات ہے. دیکھیے علی کو علی مان کر ہم فضائل نہیں بیان کرتے ہیں. بہت توجہ کیجئے گا جملے پر. علی کو علی مان کر فضائل بیان نہیں کرتے ہیں. بھائی علی کو علی ولی اللہ مانتے ہیں تو فضائل بیان کرتے ہیں. عقیدہ ہمارا پورا یہ ہے، علی ولی اللہ. علی اللہ کا ولی ہے، کوئی بھی اللہ کا ولی نہیں ہے. یا محمد اللہ کا ولی ہے، یا علی اللہ کا ولی ہے. کلمہ ہمارا مکمل ہی نہیں ہوتا ہے جب تک علی ولی اللہ اس کے ساتھ نہ آ جائے.
اشہدو ان لا الہ الا اللہ اشہدو ان محمد رسول اللہ یہ کلمہ ہے، اس کو پڑھ کر انسان مسلمان بنتا ہے، لیکن اس کے ساتھ جب تک علی ولی اللہ کا اضافہ نہ کر دیا جائے اس وقت انسان مومن نہیں بن سکتا ہے۔ مومن بننے کی شناخت جو ہے وہ ذات علی بن ابی طالب ہے، اس کی ولایت کا اقرار کرو تب جا کر تم مومن کہلاؤ گے۔ عزیزان گرامی، تو یہ خلیفہ الہی ہے۔ کل میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا علی کا علم کیا ہے، اس خلیفہ الہی کا علم بیان کیا تھا جب وہ سوال کرنے والا آیا تھا، عجیب و غریب سوال کر رہا تھا، میرے مولا نے کس طریقے سے جواب دیے۔ عزیزان گرامی، کیونکہ علی کا دعویٰ سلونی آج تک موجود ہے، میں نے عرض کیا تھا کل۔ اچھا، نہ صرف یہ دعویٰ میرے مولا علی نے کیا، ظاہر ہے علی کس کے شاگرد تھے؟ ختمی مرتبت کے، ختمی مرتبت کے شاگرد۔ تو بالکل ایسے ہی یہ الفاظ نہیں ملتے، لیکن یہی روش میرے مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب ختمی مرتبت کی ملتی ہے۔ ایک مرتبہ رسول کی رشتہ دار صفیہ بنت عبد المطلب یہ جا رہی ہیں۔ اب ظاہر ہے جو دشمن ہوتا ہے وہ تانے دیا کرتا ہے، اس کی عادت یہی ہوتی ہے کہ تانے دو، اور جو اہل بیت کا ماننے والا ہوتا ہے اس کو بہت زیادہ تانے پڑتے ہیں، کیونکہ اس دور میں دور ایسا تھا محمد مصطفیٰ کے دشمن بہت زیادہ تھے۔ صفیہ بنت عبد المطلب لکھا گیا تاریخ کے اندر، یہ جا رہی ہیں۔ اب ایک مرتبہ ایک دشمن ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ تمہیں محمد کی قرابت کام نہیں آئے گی، اس سے شفاعت نصیب نہیں ہوگی تمہیں، یہ خوش فہمی میں مت رہا کرو۔ اب یہ جملے کہے، اچھا وہاں پہ ایک جملہ بھی ملتا ہے، یہ نقل کیا گیا گرچہ یہ تہمت ہے۔ کہتے ہیں کہ جا رہی تھی، ان کی بالیاں نظر آ رہی تھیں، کالوں کی بالیاں، کہا کہ تمہاری بالیاں نظر آ رہی ہیں، کہا ٹھیک نہیں ہے۔ اب یہ صفیہ بنت عبد المطلب کو بہت برا لگا۔ صفیہ بنت عبد المطلب محمد مصطفیٰ کی خدمت میں گئیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، کہا کہ کیا ہو گیا، پریشان نظر آ رہی ہو؟ صفیہ بنت عبد المطلب کہتی ہیں یا رسول اللہ میں جا رہی تھی، فلاں فلاں نے مجھے اس طرح کہا کہ تمہیں محمد کی قرابت کام نہیں آئے گی، کہ تمہیں محمد کی قرابت کام نہیں آئے گی۔ میرے مولا رسول خدا منبر پر گئے، وہاں پر ایک بہت بہترین خطاب کیا ہے، سب کو جمع کیا ہے، کہا کہ کون کہتا ہے محمد کی قرابت کام نہیں آئے گی، محمد کی شفاعت کام نہیں آئے گی؟ بھائی جو محمد کی شفاعت پر اعتراض کرتا ہے پہلے وہ اپنا شجرہ جا کر دیکھے کہ اس کا شجرہ کیا ہے۔ اور یہ حسین جاڑا صاحب نے تفسیر انوار النجف میں بیان کیا، کہا کہ وہاں پر یہ انہوں نے نوٹ لگایا، کہا کہ پیغمبر سے ایسی باتیں مت پوچھا کرو جو تمہارے نقصان میں ہو۔ اگر رسول شجرے بیان کرنے پر آ جائیں تو تمہارے شجرے اتنے خراب ہیں کہ تم پچھتاؤ گے سوال کیوں کیا تھا ہم نے۔ تو شفاعت پر اعتراض کیا ہے، اور یہ شفاعت کا موضوع جو ہے، دیکھیں تین موضوع ہمارے پاس بہت ہی قیمتی ہیں۔ ہمارے مذہب کا ایک ترہ امتیاز ہے، ہمارے مذہب کی شناخت ہے کہ تین چیزوں پر اعتقاد ہونا چاہیے۔ چھٹے امام کا قول ہے، امام فرماتے ہیں قبر میں سوال و جواب ہوگا، اس پر ہمارے شیعہ کا اعتقاد ہونا چاہیے۔ اگر اس کا اعتقاد اس پر نہیں ہے، لیس من شیعتنا، وہ ہمارے شیعوں میں سے نہیں ہے۔ بھائی توجہ کیجئے گا، ایک جو کہا کہ معراج کا عقیدہ اپنے پاس سنبھال کر رکھو۔ معراج پر رسول اکرم گئے تھے، کہ جس کا عقیدہ معراج پر نہیں ہے، جو معراج کا منکر ہے، کہ لیس من شیعتنا۔ اور ایک موضوع جو آتا ہے وہ ہے شفاعت کا موضوع ہے۔ بھئی شفاعت میں جو ہے وہ اختیار علی بن ابی طالب ہے۔ یہ تینوں چیزوں کا جو بھی انکار کرے گا وہ شیعہ نہیں ہے۔ اور شیعہ کی تعریف میں نے کی تھی، شیعہ وہ نہیں ہوتا ہے جو ماتم کرتا ہے۔ بھئی معیار شیعہ ہونے کا یہ ہے، شیعہ اسے کہا جاتا ہے جو اہل بیت کے راستے پر چلنے والا ہو، اسی کو شیعہ کہا جاتا ہے۔ تو بس معلوم ہوا تین چیزوں پر اگر کسی کا اعتقاد نہیں ہے، معراج پر اعتقاد نہ رکھتا ہو، لیس من شیعتنا، قبر میں سوال و جواب ہوں گے اس پر اعتقاد نہ ہو، لیس من شیعتنا، شفاعت کا منکر ہو، لیس من شیعتنا۔ آپ کو معلوم ہے یہ مولا نے شرط کیوں لگائی ہے؟
کہ جو بھی ان پر اعتقاد نہ رکھے وہ ہمارا شیعہ نہیں ہے. بھائی اس پر اعتراض وہی کرے گا کیونکہ اس کو معلوم ہے قبر میں ہے آمد علی، جہاں پر سوال و جواب کیے جائیں گے. معراج میں ہے آواز علی، اور شفاعت میں ہے اختیار علی ابن ابی طالب. معراج پر عقیدہ رکھنا، یہ معراج کا انکار کیوں کرتے ہیں لوگ؟ آپ کو معلوم ہے کیونکہ علی وہاں پر موجود ہے. کس کے لہجے میں بات کی گئی تھی؟ علی کے لہجے میں. خدا نے جو لہجہ اختیار کیا تھا وہ علی کا لہجہ اختیار کیا تھا. بھائی کتنے افراد گزرے، کتنے انبیاء گزرے، کسی ایک کا لہجہ اختیار کر لیتا. میں نے عرض کیا علی کی ذات منفرد ذات ہے، یونیک ذات ہے علی ابن ابی طالب کی. کہ وہاں پر بھی کیونکہ معلوم تھا محمد کو جو محبت ہے وہ علی سے محبت ہے، کیونکہ محمد جانتے ہیں اللہ کا ولی علی ہی ہے. اس وجہ سے وہاں پر ایک لہجہ اختیار کیا گیا، وسیلہ تلاش کیا ہے. وسیلے پر انکار کیا جاتا ہے. وسیلہ کیوں بناتے ہو؟ یہ علی کو کیوں پکارتے ہو؟ بھئی یہ اللہ پر پہلے اعتراض کرو. اللہ نے محمد سے بات کرنے کے لیے علی کو وسیلہ کیوں بنایا؟ کیونکہ اللہ نے علی کو وسیلہ بنایا محمد سے گفتگو کرنے کے لیے. تو ہم بھی سنت جو اپناتے ہیں وہ اللہ کی سنت اپناتے ہیں. تبھی یہاں سے واسطہ جو دیتے ہیں وہ علی کا واسطہ دیتے ہیں. عزیزان گرامی، معراج کی جب بات آتی ہے تو یہاں پر زیدی صاحب کا ایک بہت ہی مارکہ آرا جملہ، ان سے جب کہا کہ خدا رحمت کرے ان کی قبروں میں، یہ جو علماء گزرے تھے ہمارے پرانے علماء، اظہر حسن زیدی صاحب، علامہ طالب جوہری صاحب، اور جتنے پرانے ہمارے بڑے علماء جو خدمت کر کے چلے گئے، بڑی خدمات انجام دی ہیں انہوں نے. عزیزان گرامی، جب ان سے سوال کیا گیا کہ مولانا یہ بیان کیجئے معراج ہے کیا؟ ابھی آپ مجھ سے سوال کریں مولانا معراج کو بیان کیجئے، میں پوری تفصیل آپ کو سناؤں گا. بھائی معراج میں یہ ہوا، رسول اکرم اوپر گئے، کیا کیا واقعات پیش آئے، کس کو دیکھا، کس ملک سے ملے، کس فرشتے سے ملاقات ہوئی ہے، کتنے آسمان پر گئے، کون سے آسمان پر کون سی بات ہوئی، کیا کیا احکام دیے گئے، تو یہ میں پوری تفصیل سنا دوں گا. لیکن پرانے علماء جو ہمارے گزرے تھے واقعاً آل محمد کی عطا تھی ان کو. ان سے جب سوال کیا گیا کہ معراج کو آپ 2 جملوں میں بیان فرمائیے، بہت توجہ کیجئے گا. کہا کہ معراج اگر جاننا چاہتے ہو تو معراج یعنی میم اور عین کے راج کو معراج کہتے ہیں. صلوات علی محمد و آل محمد. میم اور عین کے راج کو معراج کہتے ہیں. بھائی آسمان پر کس کا راج تھا؟ خدا نے 2 ہی تو شخصیات بلائی تھی، محمد کو بلایا تھا یا علی کو بلایا تھا. وہاں پر میم ہے، یہاں پر عین ہے. اب یہی اظہر حسن زیدی صاحب، ابھی آپ کو سمجھنا ہے، اس میں راز اور رموز ہے. یہ جملے دے دیا کرتے تھے، سمجھنا آپ کا کام ہے. ایک مرتبہ ان کو تبلیغ کے لیے بلایا، مجلس پڑھنے کے لیے. جس گاؤں میں یہ جا رہے تھے تو بہرحال وہ گاڑیاں وغیرہ نہیں ہوا کرتی تھے، پرانا دور، تو ان کو اونٹنی پر بٹھا کے لایا گیا. سمجھ گئے ہوں گے آپ، ان کو اونٹنی پر بٹھا کے لایا گیا. تو بہرحال جب یہ پہنچے، کہا کہ آغا صاحب کیسا سفر رہا؟ کہا کہ بس کیا بتائیں، نانی یاد آ گئی. صلوات علی محمد و آل محمد. ان علماء کی باتیں بھی ہونی چاہیے، ظاہر خدمات تھی ان کی. اسماعیل دیوبندی کا تذکرہ ہونا چاہیے، اظہر حسن زیدی صاحب کا تذکرہ ہونا چاہیے. علامہ طالب جوہری تو ابھی چند سالوں پہلے دنیا سے گئے، لیکن ان کے جملے بھی بہت گراں قدر جملے ہیں، ان کے جملے بھی بیان ہونے چاہیے تاکہ قبر میں ان کے لیے ایک توشہ بنے، ایک شفاعت کا ذریعہ بنے. تو عزیزان گرامی، تو خلیفہ الہی یہ ہوتا ہے. اور میں عرض کرتا رہا ہوں کرامت انسانی کا تعلق اس کے ساتھ کتنا گہرا ہے، عمیق تعلق ہے. جو بھی اس خلیفہ الہی سے آ کر مل گیا، میں نے عرض کیا یہ قلندر بنا
یا کچھ بڑا انسان بنا، جو بھی ان کے دروازے پر آیا. کل میں نے مثال پیش کی تھی، 40 سال والا انسان جو عارف تھا، اس کو اگر مقام چاہیے تو علی کے در پر آیا، تب جا کر اس کو مقام عطا ہوا. اسی طرح بہت سارے ہمارے علماء گزرے ہیں، شیخ مفید گزرے ہیں. دیکھیے انہوں نے جو خدمات انجام دی ہیں ان کا تذکرہ ہونا چاہیے. میں نے عرض کیا نا، ان کی خدمات تو بہت ہی زیادہ ہیں. شیخ مفید رحمت اللہ علیہ، خدا ان کی قبر پر رحمت نازل کرے. شیخ مفید کی شخصیت وہ شخصیت ہے، اتنا اپنے آپ کو آل محمد سے نزدیک کیا ہوا تھا. کہتے ہیں امام زمان نے ان کو اپنا بھائی کہا ہے، کہ تم میرے بھائی ہو. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ جن کو امام زمان علیہ السلام، وہ میرا مولا امام زمان کے جس کے قبضہ قدرت میں خدا کی اجازت سے پوری کائنات ہے، وہ میرا مولا کہہ رہا ہے شیخ مفید تم میرے بھائی ہو. ایک مرتبہ انہوں نے غلط فتویٰ دے دیا، ظاہر انسان ہے غلطی ہو سکتی ہے، فتویٰ غلط دیا. میرے مولا ان کے پاس آئے، ان سے کہا کہ شیخ مفید گھبراؤ مت، پریشان ہو گئے، میں نے فتویٰ غلط دے دیا. کہا کہ فتوے تم دیا کرو، اس کو ٹھیک ہم کریں گے. دیکھیے یہ جو جملہ ہے، اس کو ٹھیک ہم کریں گے، یہ کرامت انسانی نہیں ہے تو کیا ہے بھائی؟ اپنے آپ کو ایسا در آل محمد سے انہوں نے ملا کے رکھا ہوا تھا کہ در ہی ایسا ہے، میں بیان کرتا آ رہا ہوں. اس در پر جو آ گیا، جتنا حصہ اس نے ان کے لیے صرف کیا ہوگا، اتنا اجر یہ آل محمد اس کو عطا فرمائیں گے. آپ ان کے دروازے پر آ کر دیکھیے، اور ایسی ایسی کرامتیں ملتی ہیں علماء کی. ہم سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ آپ علی کو اتنا بڑھا دیتے ہیں، غلوف کرتے ہیں، علی کے فضائل اتنے زیادہ بیان کرتے ہیں. ابھی ہمارے علماء کا تو تم مقابلہ کر لو، علی تو بہت دور کی بات ہے. ہمارے علماء ہی کرامتیں دکھایا کرتے تھے. کرامتیں جو دکھاتے ہیں اس کو علماء کا حق کرتے ہیں، اور جو معجزہ دکھایا کرتا ہے اس کو علی کہتے ہیں. علامہ امینی بڑی شخصیت، الغدیر کے رائٹر، مولا کی ولایت کو ثابت کرنے والے. 10,000 کتابیں انہوں نے لکھی ہیں، 10,000 کتابیں انہوں نے دیکھی. کیوں دیکھی؟ مختلف کنٹریز گئے، مختلف ملکوں میں گئے. کیوں گئے؟ ٹھان لی کہا کہ میں نے ریسرچ کی ہے، میں نے بہت تلاش کیا کہ دنیا میں سب سے مظلوم ترین شخصیت بعد رسول کون ہے، تو میں نے علی بن ابی طالب کے علاوہ کسی کو نہیں پایا. تو اس کے بعد سے ٹھان لی تھی کہ مولا آپ کے لیے میں جاؤں گا، چاہے پوری زندگی میری صرف ہو جائے، جہاں پر بھی مجھے جانا پڑے، کہا کہ جاؤں گا، آپ کی ولایت کو ثابت کروں گا. اتنی خدمات، 10,000 کتابوں کی اسٹڈی کی، 10,000 کتابوں کا مطالعہ کیا، اس کے بعد مولا کی ولایت کو ثابت کیا ہے. اب جب انہوں نے قلم اٹھایا، مولا کے لیے کچھ لکھنا چاہا، جب لکھ دیا، اس کے بعد خدا نے ایسی تاثیر ان کی زبان میں عطا فرمائی ہے، ایسی کرامتیں ان کو دی ہیں. کرامت انسانی و خلیفہ الہی جوڑتے چلے جائیے گا. کہتے ہیں ایک شخص آیا، ان کے زمانے میں رہتا تھا، بہت ہی نفرت کرنے والا، اہل بیت سے، ناصبی، نجف کا رہنے والا، بہت نفرت کرتا تھا. ایک مرتبہ اس کا بیٹا بیمار ہوا. اب ظاہر ہے پہلے تو دور رہا کرتے تھے، لیکن جب مشکل آتی ہے تو مشکل کشا کے در پہ آیا کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ ان کے دروازے پر وہ آیا، خود وزیر تھا نجف کا دیکھا، دروازہ کھولا، کہ وزیر سامنے، کہ تم؟ علامہ امینی جو ہے وہ چونک گئے، کہا کہ یہ تو اہل بیت سے نفرت کرنے والا انسان. لیکن سیرت آل محمد یہی ہوا کرتی ہے، اگر دشمن بھی آپ کے دروازے پر آئے اس کا احترام کرو. دیکھا، چونک گئے، پریشان، کیا کیا جائے بھائی، کیسے آنا ہوا؟ کہا کہ میرا بیٹا بیمار ہو گیا ہے. ظاہر انہوں نے سن رکھا ہوا تھا کہ علی کے لیے انہوں نے بڑا کام کیا ہے، اور علی کے لیے جو کام کرے علی اس کو تنہا نہیں چھوڑتے ہیں. کہا کہ کیا ہو گیا، مشکل کیا ہے؟ کہا کہ میرا بیٹا بہت بیمار ہے، ڈاکٹر نے جواب دے دیا ہے، بہت شدید مرض میں مبتلا ہے. کہا کہ اپنے مولا کی بارگاہ میں جا کر اس کے لیے دعا کر دو، مجھے معلوم ہے خود مولا تمہاری دعا کو رد نہیں کرے گا، سنے گا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. اچھا اعتماد دیکھیں، میں نے عرض کیا کرامت انسانی، اگر کوئی ان کے دروازے پر آ جاتا ہے
اگر آپ نے تھوڑا کام کیا ہوگا یہ شاید اس سے ڈبل آپ کو اس کا اجر دیں گے. لیکن علامہ امینی کے کیا کہنے ہیں, پوری الغدیر لکھ ڈالی ہے, نہ جانے کتنی جلدیں ہیں, اس میں ولایت کو ثابت کیا ہے, تمام منابع کو لے کر آئے ہیں, اہل سنت کی کتابوں سے ریفرنسز لے کر آئے ہیں, ثابت کیا ہے. یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ تو علی کے لیے کام کرے اور جب علی سے ان کا کام پڑے تو علی ان کے کام نہ آئے. ابھی حرم گئے نہیں تھے, یہ وہیں پر کھڑے کھڑے کہا جاؤ میرے مولا نے تمہیں شفا دے دی. اتنے اعتماد کے ساتھ کون کہہ سکتا ہے؟ کہ وہی کہہ سکتا ہے جو در آل محمد سے وابستہ ہو. عزیزان گرامی, یہاں پر انہوں نے حوالہ دیا, فوراً مولا کے حرم میں گئے, کہا کہ مولا میں نے حوالہ بہت بڑا دے دیا ہے, مولا عزت کی بات ہے, مولا لاج رکھ لیجئے گا. اب ایک مرتبہ مولا علامہ امینی نے جب حرم میں جا کر میرے مولا علی سے خطاب کیا ہے, کہا کہ مولا میں نے حوالہ دے دیا ہے, جاؤ تمہارے بچے کو مولا نے شفا دے دی ہے. ایک مرتبہ جب یہ پلٹ کے آئے ہیں, وہ دوبارہ وزیر آیا ہے, اس کے ساتھ اس کا بیٹا بھی موجود تھا, کیا دیکھا وہ سامنے جو اتنے شدید مرض میں مبتلا تھا بالکل صحیح و سالم سامنے کھڑا ہے. یار یہ کرامت کیوں مل رہی ہے ان کو؟ خلیفہ الہی کرامت انسانی, جتنی کرامتیں ہیں, جتنی عزتیں ہیں, جتنی شرافتیں ہیں, اگر وہ ملیں گی تو در آل محمد سے ملیں گی, علی کا دامن تھام کے ملیں گی, فاطمہ کے دروازے پر آ کر جھک کے سلام کرنے کے بعد ملیں گی. اسی وجہ سے ہم حرم میں جاتے ہیں, نجف جاتے ہیں, کربلا جاتے ہیں, سامرا جاتے ہیں. کیوں جاتے ہیں بھائی؟ یہیں سے بیٹھ کر بھی سلام کیا جا سکتا ہے, یہیں سے آپ سلام کریں, مولا سنتا ہے. لیکن احترام کا تقاضا یہ ہے جہاں پر ہمارا مولا موجود ہو وہاں پر جا کر جھکے, کیونکہ خدا نے کہا ہے ان کے دروازے پر جا کر جھکو. اس وجہ سے ہم جاتے ہیں. عزیزان گرامی, یہ صرف علماء کی بات کر رہا ہوں میں, یہ علماء کی باتیں ہو رہی ہیں, یہ ابھی معصوم کی تو بات ہی نہیں ہو رہی ہے. شیخ عباس قمی بتا آخری بات اور منزل مسائل. شیخ عباس قمی صاحب مفاتیح الجنان, انہوں نے مفاتیح جمع کی, اس کے علاوہ بہت ساری کتابیں لکھی اہل بیت کی شان میں. ایک مرتبہ ایک شخص لایا گیا, کہا کہ یہ مریض ہے, کہا کوئی دعا کر دیجئے. یہ چائے پی رہے تھے, انہوں نے کہا کہ ایک مرتبہ میرے سامنے وہ لاؤ, کپ لاؤ. اس کپ میں اپنی انگلی کو کھولا, کہا کہ مریض کو جا کر پلا دینا, شفا مل جائے گی. جیسے ہی کہا اس کو مریض کو جا کر پلا دینا, شفا مل جائے گی, مریض کو جا کر پلا دی, اس کو شفا مل گئی. اس کے بعد جو جملہ انہوں نے اپنی زبان سے جاری کیا ہے, شیخ عباس قمی بہت بڑے عالم گزرے ہیں, کہا کہ آغا یہ تو آپ نے بڑا کمال کر دیا. کہ اس میں کمال کی بات نہیں ہے بھائی, جس انگلی نے علی بن ابی طالب کے لیے سال ہر سال کچھ لکھا ہو, اگر خدا اس انگلی میں وہ طاقت عطا نہ کرے کہ اگر اس کو گھول کر مریض کو پلا دیا جائے, اس کو شفا نہ مل جائے, تو اس میں بھائی بڑی بات کیا ہے؟ یہ میری انگلی علی کے لیے کام آئی ہے, تو اس انگلی میں اگر طاقت نہ ہو اتنی تو اس کو کاٹ کے پھینک دو. یہ سارا ارتباط جو ہے کرامت انسانی کا. خلیفہ الہی علی بن ابی طالب, میرا مولا حسن, میرا مولا حسین, چوتھے امام, پانچویں امام, اور آج کل کے دور میں خلیفہ الہی اس زمین پر اگر ہے, اور اس خلیفہ الہی کی جو اہمیت ہے, جو منزلت ہے, وہ یہ ہے کہ اگر دیکھیے دنیا جو کھا رہی ہے, آپ کو جو مل رہا ہے آپ کے حق کا مل رہا ہے, توجہ کیجئے گا. یہ جو باقی کھا رہے ہیں یہ مفت خور ہیں, مل آپ کو رہا ہے. اب میرا مولا مجبور دے گا سب کو, اپنے شیعوں کو دے گا, اپنے چاہنے والوں کو دے گا. اب یہ جو ادھر ادھر بٹ رہا ہے یہ سب طفیلی ہیں, یہ آپ کے صدقے میں کھا رہے ہیں. اگر اس مولا کا وجود بابرکت اس زمین پر نہ ہو تو روایت یہ کہتی ہے یہ زمین پھٹ جائے اور تمام رہنے والے زمین کے اندر چلے جائیں. غور فرما رہے ہیں تو ہمیشہ اس در کو تھامے رہیے.
विलायत को, इमामत अली इब्न अबी तालिब को अपने सीनों में जगह देकर रखें। किसी के कहने में मत आइए, इससे बड़ा तोहफा नहीं है। ये जो मोहब्बत है ये डाली गई आपके कुलूब के अंदर। अज़ीज़ान गिरामी, आज 8 मुहर्रम आ गई। और आज ताबूत बरामद किया जाएगा। जो मुसीबत पढ़ी जाएगी वो शहजादा अली अकबर की मुसीबत है। अज़ादारों, रोने के दिन है। मौला की खिदमत में पहले सलाम पेश कर देते हैं ताकि दिल आमादा हो जाए करबला के लिए। अस्सलाम कौन अली अकबर? वो अली अकबर जो शबीह पैगंबर था। अज़ादारों, जब कभी भी आले रसूल का पैगंबर को देखने का जी चाहता था तो आपको मालूम है किसे देखा करते थे? वो इसी शहजादे अली अकबर की ज़ियारत किया करते थे। ये वो शहजादा है। एक मर्तबा जब करबला आई है, अज़ादारों, करबला में एक शहीद जाता रहा, अपनी अपनी कुर्बानी पेश करता रहा। और मोहम्मद गए, कासिम इब्न हसन चले गए। अब एक मौका वो भी आया, मेरा मौला अली अकबर। अज़ादारों, बड़ी अजीब रुखसत बयान की जाती है अली अकबर की। मेरा मौला शहजादा अली अकबर मर्तबा अपने बाबा की खिदमत में आया, आकर कहता है, बाबा मुझे मक्तल में जाना है, मुझे मरने की इजाज़त दे दीजिए। अज़ादारों, मुझे नहीं मालूम मेरे मौला हुसैन ने अपने जवान बेटे को, कड़ियल जवान को, 18 साल जवान को कैसे इजाज़त दी होगी। या हुसैन जानते होंगे या हुसैन का खुदा जानता होगा। अज़ादारों, मेरे मौला हुसैन ने कहा, बेटा अली अकबर देखो, अगर रुखसत लेना चाहते हो, मक्तल में जाना चाहते हो तो पहले अपनी माँ लैला से इजाज़त तलब करो। अज़ादारों, अली अकबर खैमे में गए हैं, अपनी माँ लैला की खिदमत में गए, कहा, मादर गिरामी मुझे मक्तल में जाने की इजाज़त चाहिए, मुझे मरने की इजाज़त दे दीजिए। अज़ादारों, लैला कहती है, ऐ बेटा अली अकबर, उसकी खिदमत में जाओ, उससे इजाज़त मांगो जिसने तुम्हें 18 साल मेहनतों से पाला है। कहा कि ज़ैनब कुबरा की खिदमत में जाओ, अपनी फूफी की खिदमत में जाकर इजाज़त तलब करो। अज़ादारों, मक्तल ये कहता है, अली अकबर ज़ैनब कुबरा की खिदमत में जब गए हैं, एक मर्तबा ज़ैनब ने जब देखा है कि अली अकबर मरने की इजाज़त लेने आए हैं, ज़ैनब कुबरा ने तमाम बीवियों को बुलाना शुरू किया। कहा कि रुबाब इधर आओ, कहा कि लैला इधर आओ, कहा कि ये मरने की इजाज़त लेने आया है। अज़ादारों, जैसे सब बीवियों ने सुना है, अली अकबर को अपने हल्के में ले लिया। अब हर एक बीवी भी गिरिया करती जाती थी, हर एक बीवी रोती जाती थी, अली अकबर हमें किसके सहारे छोड़े जा रहे हो। कभी रुबाब आगे बढ़कर कहती थी, अली अकबर हमें किसके सहारे छोड़े जा रहे हो। कभी ज़ैनब कुबरा कहती थी, ए बेटा अली अकबर हमें किसके सहारे छोड़े जा रहे हो। अज़ादारों, एक मर्तबा अजीब रुखसत बयान की गई है अली अकबर की, एक अजीब रुखसत है। अज़ादारों, मक्तल ये कहता है, अब अली अकबर रुखसत लेकर जब बाहर आना चाहते हैं, एक मर्तबा रावी खड़ा देख रहा है, रावी का बयान है, मैंने देखा अली अकबर जब बाहर आना चाहते हैं तो खैमे का पर्दा कभी उठता था, कभी गिर जाता था, कभी उठता था, कभी गिर जाता था। अज़ादारों, रावी कह रहा है, ये 17 से 18 मर्तबा ये वाक़या पेश आया है, खैमे का पर्दा उठा फिर गिर गया। रावी कहता है, मैं नजदीक गया, मैंने सवाल करना चाहा, ये खैमे का पर्दा गिर क्यों रहा है और ये उठ क्यों रहा है, ये माजरा क्यों पेश आ रहा है। अज़ादारों, बताने पर यह कहा गया कि अली अकबर है जो रुखसत लेके खैमे से बाहर
दुनिया छोड़ नहीं रही है कि अली अकबर मरने जाए। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। अज़ादारों, एक सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ। देखिए, जब कोई बड़ा इंसान किसी इंसान को पीछे से रोकता है, जो उसके कद का होता है, वो उसके शाने को पकड़ के रोकता है। लेकिन अज़ादारों, रावी कह रहा है एक 4 साल बच्ची है जो अली अकबर के दामन को थाम कर रोक रही है। मैंने सवाल किया, ये बच्ची कौन है? तो जवाब ये मिला, ये हुसैन की 4 साल सकीना है। अजरुकुम अल्लाह। अज़ादारों, मेरा मौला अली अकबर जब खैमे से बाहर आया, मेरे मौला ने क्या देखा कि बाहर गरीब हुसैन खड़ा है। मेरे मौला हुसैन ने अली अकबर को सर से पैर तक देखा। मेरा दिल कह रहा है, मेरा मौला हुसैन कह रहा हो, ऐ परवरदिगार, जब हमारा जी चाहता था कि नाना रसूल खुदा की ज़ियारत करे तो इस शहजादे की ज़ियारत करते थे। जब ये चला जाएगा तो किसकी ज़ियारत करेंगे? मौला हुसैन ने सर से पैर तक देखा। अब एक मर्तबा कहा कि बेटा जाओ, अपने हाथ से तैयार किया है, घोड़े पर सवार किया है। मेरा मौला हुसैन गुर्बत के आलम में कहता है, बेटा अली अकबर, अब ये जुमले मेरा दिल दे रहा है। एक बाप ने कहे हो अपने जवान बेटे के साथ, ये कहा हो बेटा अली अकबर, देखो बाप बूढ़ा हो चुका है, देखो तुम मक्तल में जा रहे हो। अली अकबर, जब तक मक्तल में ना पहुंच जाओ, महलन महला आहिस्ता आहिस्ता जाना, ताकि बूढ़ा बाप तुम्हें जीवन के दे। अजरुकुम अल्लाह। अज़ादारों, सवार कर दिया। मेरा मौला अली अकबर मैदान में गया, कई दुश्मनों को वासिल जहन्नम किया है, बेहतरीन जंग की है। ये वाहिद शहीद है जो 2 मरतबा मैदान में गया। पहली मरतबा जब मैदान में गया, कई दुश्मनों को मारा। अब 3 दिन का भूखा प्यासा। अब जब प्यास ने गलबा किया, जब प्यास गालिब आई है, अली अकबर दोबारा बाबा की खिदमत में आए। कहा कि बाबा, अली अकबर बहुत प्यासा है। अजरुकुम अल्लाह। 2 जुमले अज़ादारों। अली अकबर बहुत प्यासा है। बाबा अगर 2 घूंट पानी की सबील हो जाए, फिर अली अकबर की जंग देखिएगा। हुसैन की गुर्बत, जवान बेटा सामने हो, बूढ़ा बाप हो, बच्चा जब कोई सवाल करे, कहा कि बेटा पानी नहीं है, अपनी जबान मेरे मुंह में रखो, शायद तुम्हें कुछ इफाका हो जाए। मक्तल के जुमले ये हैं, अली अकबर ने जैसे अपनी जबान को हुसैन के चैन में रखा, घबरा के पीछे हट गए। कहा कि बाबा, आपकी जबान। अजरुकुम अल्लाह। कहा कि बाबा, आपकी जबान बहुत ज्यादा सूखी है। कहा कि अली अकबर,
بیٹا علی اکبر تم کہاں پر ہو؟ کب بابا کو کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہے، مجھے آواز دو، تم کہاں پر ہو؟ اگر میرا جملہ سنیں گے، رک کر جملہ مقتلی کہتا ہے اب تو لاشیں علی اکبر پر پہنچے ہیں، میرے مولا کس طرح پہنچے ہیں؟ حسین کبھی گرتے تھے، کبھی کھڑے ہو جاتے تھے، کہانیوں کے پل